جی ناظرین السلام علیکم، ایک دفعہ پھر وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بڑا اہم دن ہے اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے لیے مٹھائیاں تقسیم ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں نے دیکھا ہے سیاسی جماعتیں بعض اوقات جلدی کرتی ہیں مٹھائی والے کی دکان پر پہنچنے میں اور مٹھائیاں تقسیم کرنے میں، لیکن ابھی تک تو دن اچھا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کی جو اپیلیں تھیں وہ 2 اپیلیں تھیں اور العزیزیہ اور ایون فیلڈز والی وہ بحال ہو گئی ہیں۔ یہ کیس کیا تھا، یہ معاملہ کیا تھا، اس کے اوپر عدالت نے، نیب نے اور جو دوسرے فریق تھے انہوں نے کیا سماعتیں کروائیں، کیا کیا اس پہ گفتگو ہوئی، اس کا ماضی کیا تھا، حال کیا ہے اور مستقبل کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہوئی آج میڈیا سے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ 2-3 کچھ ایسے جملے انہوں نے کہے جو نہ صرف آنے والے وقت کا رستہ بتاتے ہیں، دوسرا کچھ ہماری سیاسی تاریخ کو بھی وہ چھو کر گزر جاتے ہیں۔ تو وسیم بھائی صاحب وہ جو واقعات، پہلے وہ واقعات بتائیں گے جو ہماری تاریخ کو چھو کے گزرے ہیں، یا آج کی اپیلوں کے حوالے سے، سماعت کے حوالے سے؟ اپیلوں کا تو دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں اپیلیں بحال کر دی ہیں۔ اپیلیں بحال کرنے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو اصل میں یہ کیس تھا کہ 2 ریفرنسز تھے، العزیزیہ ریفرنس، العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس۔ یہ 2 کیسز میں دونوں میں نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئی تھیں، اور ایک کیس میں مریم نواز صاحبہ کو سزا ہوئی تھی، تو اس میں ان کو کلین چٹ بعد میں مل گئی، وہ بری ہو چکی ہیں۔ اب جو ہے وہ چونکہ یہ ملک سے چلے گئے تھے، یہ اس وقت جیل میں تھے اور اس وقت ان کی اپیلیں چل رہی تھیں ہائی کورٹ میں، جب یہ ملک سے باہر چلے گئے تو پھر یہ ہوا کہ پیچھے سے کارروائی کر کے ان کی اپیلوں کا راستہ یک طرفہ طور پر روک دیا گیا، عدم پیروی کی بنیاد پر، کیونکہ اپیلیں بھی پھر غیر مؤثر ہو گئیں کہ آپ نہیں ہیں، ملزم خود نہیں ہے، ریلیف جو مانگ رہا ہے وہ مانگنے والا ادھر نہیں ہے اور وہ خود قانون کا مفرور ہے، تو اس لیے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب جو ساری بات چل رہی تھی، عارضی ضمانتیں تو انہوں نے لی ہیں، کل بھی لی تھی اور اس سے پہلے بھی لی تھی، لیکن اصل چیز وہ اپیلوں کی بحالی چاہتے تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے سزائیں ختم کروانی ہیں، لیکن جب پچھلی دفعہ ان کی اپیلیں بحال تھیں اس وقت نواز شریف صاحب جیل میں تھے۔ جی بالکل، اس وقت بھی گرفتار تھے کیونکہ سزا معطل نہیں ہوئی تھی ایک کیس میں۔ تو اب جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ سزا معطل ہو یا نہیں ہو، اور سزا ظاہر ہے میرا خیال ہے ابھی یہ چیز طے نہیں ہوئی کہ ان کی ضمانت کا کیا ہوگا، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا کہ اپیلیں بحال ہوں گی۔ بیسیکلی اپیلیں بحال ہوں گی، اس کا مطلب ہے جو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، جو سزا دی تھی، اب اس کے خلاف دلائل ہوں گے اور ہائی کورٹ یا تو سزا کو برقرار رکھے گی یا سزا کو کالعدم قرار دے گی۔ معطل اور چیز ہے، کالعدم ہے کہ بالکل ختم کر دے گی اور نواز شریف بری ہو کے باہر آ جائیں گے، الیکشن لڑ سکیں گے۔ اور وہ اب مرحلہ شروع کا آج کے پورے اجلاس میں، آج جو سماعت ہوئی تھی اس میں جو نیب کے وکیل تھے ان سے یہی بار بار کہا جاتا رہا کہ آپ نیب جو ہے وہ درخواستیں ہی واپس لے لے، وہ ان کے خلاف۔ نیب نے کہا کہ نہیں، ہم اس اگلے سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، کورٹ سے فیصلہ آ چکا ہے، یعنی لوئر کورٹ سے، تو اب جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ کورٹ ہی جو فیصلہ کرے، یعنی کورٹ ہی بری کرے نواز شریف کو یا نہ بری کرے۔ نیب کی طرف سے تو یہ انڈیکیشنز آنا نہیں شروع ہو گئی تھی کہ وہ تو اس کیس میں اب انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، وہ تو آج انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ کیس میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کو ابھی جیل میں رکھنے کے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ان کی گرفتاری میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں، یعنی سنیں ہمارے دلائل بھی، اور صفائی کے وکیل جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں وہ بھی، اور نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں۔ کل ان کے وکیل نے پرسوں جو عدالت میں پہلے پیشی ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ نیب کیس واپس لے لے، ہم چاہتے ہیں کہ عدالت میں کیس چلے اور ہمیں کلین چٹ عدالتوں سے ملے۔ عدالت یہ بڑا باریک نقطہ ہے۔ اگر ایک تو طریقہ یہ ہے کہ نیب کہے جی کہ ہم سے کیس غلط بن گیا تھا، ہم دباؤ تھا، یہ سب کچھ، اور یا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کیس واپس لیتے ہیں، تب بھی نواز شریف بری تو ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہائی کورٹ کے پاس جائیں اور ہائی کورٹ کہے کہ یہ کیس غلط بنا تھا، تو اس میں نون لیگ کا انٹرسٹ یہ کیوں ہے کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ کی جانب سے ہے؟ یہ انٹرسٹ اس لیے ہے کہ پھر الزام لگے گا، جو ٹرول بریگیڈ ہے، جو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کہیں گے جی نیب بک گئی، نیب نے بک کر، نیب نے انفلوئنس میں آ کر کیس واپس لے لیا، نواز شریف ابھی بھی چور ہے، لیکن نیب نے پیچھے سے ہٹا دیا۔ اگر وہ کورٹ سے بری ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے میں کورٹ سے سرخرو ہوا ہوں اور میں ثابت ہوا ہوں کہ میرے پر الزامات جھوٹے تھے۔ لیکن اس طرح تو یہ نون لیگ والے بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں ٹرول بریگیڈ کو۔ یہ تو مطلب آپ کے خیال میں یہ ہائی کورٹ کو نہیں، لیکن پھر وہ ٹرول بریگیڈ کے علاوہ ایک واقعی میں آرگومنٹ بنتا ہے نا کہ ان کو کورٹ سے تو کلین چٹ نہیں ملی، نیب نے کیس واپس لیا، نیب نے پہلے کیس کیا تھا، نیب نے کیوں واپس لیا، لوگ سوال تو اٹھائیں گے نا، کیونکہ نیب تو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، نیب آزاد باڈی اس طرح کی، یعنی گورنمنٹ کی کسی نہ کسی حد تک کنٹرول میں ہے، سب کو پتہ ہے، اثر میں آتا ہے، حالانکہ وہ بھی آزاد ہونا چاہیے اور
کاغذوں میں آزاد ہے لیکن اصل میں ہمیشہ اچھا اگر فرض کریں کہ ہائی کورٹ نواز شریف کو بری کر دیتا ہے، کیا نیب کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ چلا جائے؟ بالکل آپشن ہے، لیکن اس کے امکانات کتنے ہیں؟ میرے خیال میں بہت کم ہے. نیب حقیقت میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے اس کیس کو زیادہ پرسو کرنے میں، جو کہ ان کے حالیہ بیانات سے لگتا ہے، لیکن وہ کم از کم قانونی عمل پورا کریں گے اور اس کورٹ میں تو لڑیں گے کیس کو. اگلی کورٹ میں شاید اپیل نہ کریں گے بھی تو ظاہر ہے اپیل کمزور ہو چکی ہوگی، کیونکہ پروسیکیوشن میں کوئی خاص، نیب نے صرف یہ نہیں کرنا کہ اپیل نہیں کرنی یا یہاں پہ، نیب نے ابھی ثبوت لانے ہیں. اگر وہ ثبوت میں دلچسپی نہ دکھائیں اور ثبوت ہی نہ لائیں اور بڑا مضبوط سے طریقے سے فارغ ہو جائیں نواز شریف صاحب، تو سپریم کورٹ میں اپیل میں کیا جائیں گے نیب والے؟ سپریم کورٹ کہے گی نہیں کہ آپ نے کیا ثبوت دیے تھے جو آپ کو سزا ہو، تو مطلب کیس ہی کمزور ہو سکتا ہے. اس سٹیج پہ ہی نواز شریف کو کلین چیٹ مل سکتی ہے. اچھا ایک سوال جو ہر پاکستانی کے ذہن میں آتا ہے، کیا عدالت نیب کا یہ بے تحاشا پسپسا سا کیس ثابت ہوگا، عدالت پوچھ نہیں سکتی کہ اصل مجرم تو آپ ہیں؟ نیب کے لوگوں کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوئی حکم نہیں جاری ہو سکتا؟ بس اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. نیب کے لیے پہلی دفعہ یہ تمانچہ نہیں ہوگا. نیب کا اس سے پہلے احسن اقبال کیس میں عدالت بہت ریمارکس دے چکی ہے کہ اپنے عدالت کا بھی وقت ضائع کہ آپ کے خلاف ہونا چاہیے، جسٹس اطہر مین اللہ نے فیصلہ دیا تھا. اس سے پہلے کئی سپریم کورٹ میں فیصلے آئے ہیں، اس میں نیب کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں انوالوڈ ہے. تو نیب کے خلاف تو مطلب مختلف عدالتوں کہہ چکی ہیں اس سے پہلے بھی کہ یہ باڈی آرم ٹوسٹنگ کے لیے بنی ہے، سیاستدانوں کو بازو مروڑنے کے لیے بنی ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنی ہے. اس کا کوئی فائدہ آج تک نہیں ہوا کہ ملک سے کرپشن ختم ہو گئی. بالکل صحیح بات ہے، اور میں ویسے ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ نیب جیسے ادارے کو ملک میں ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ ایک ڈکٹیٹر نے بنایا تھا ادارہ، سیاستدانوں کو کا احتساب یا ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ ادارہ بنا تھا، اور آج تک اس نے یہی کام کیا ہے. کوئی ریکوری کسی کے خلاف کوئی ریکوری نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکا. اسی طرح کا یہ ایک ادارہ. آخری بات وہ جو نواز شریف صاحب نے آج گفتگو کی، ہاں میں اس کی طرف آ رہا ہوں، لیکن آپ کو بہت جلدی بتایا. اچھا تو اصل میں بات یہ تھی کہ نواز شریف صاحب زبان نہیں کھول رہے تھے. اب بڑی مشکل سے زبان کھولی ہے تو پھر میں بھی زبان کھولوں گا نا. تو انہوں نے سوالات کو ڈاج کر رہے تھے، مطلب جواب نہیں دے رہے تھے، تو آج انہوں نے جواب دیے ہیں. متی اللہ جان ہے ہمارے دوست، انہوں نے بھی سوال پوچھا کہ سول بالادستی پہ اب بھی یقین رکھتے ہیں؟ یعنی وہ جیسے ٹو کے دیکھتے ہیں نا، بنا کہ ابھی ہے آپ کے اندر وہ ووٹ کو عزت ہو. تو انہوں نے کہا جی میں یقین رکھتا ہوں، پہلے بھی یقین رکھتا تھا. 1947 سے سول بالادستی ہے جس کی وجہ سے ملک آزاد ہوا. ایک تو اس طرح کا بیان دیا، اور دوسرا ان سے پوچھا گیا کہ الیکشن کب ہوں گے، کب کروائیں گے اس کا مطالبہ. انہوں نے کہا عدالت کی طرف اشارہ کر کے کہ ادھر سے فری ہوں گا تو پھر وہ کریں گے نا، یعنی کہ میں ادھر سے فری ہوں گا عدالتوں کے چکروں سے تو پھر الیکشن. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک سو کالڈ جو بریگیڈ ہے، ٹرول بریگیڈ، وہ کہہ رہی ہے کہ ایک ڈیل ہوئی ہے، اس کے اندر نواز شریف جو ہیں پہلے عدالتوں سے فارغ ہوں گے، ان کے کیسز ختم کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد انہیں صاف ستھرا کر کے الیکشن. تو وہ تو کچھ صحیح نہیں لگ رہی کہانی. وہ کہیں یا نہ کہیں، بات تو تقریباً صحیح لگ رہی ہے مجھے بھی کہ جو الیکشن کا ڈیلے ہے اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ نواز شریف صاحب کو ہو رہا ہے کہ وہ اپنے کیسز سے کلین چیٹ مل جائے. لیکن عمار صاحب بات تو صحیح ہے کہ یہ جو ان کو سزائیں ملی تھی وہ غلط ملی تھی. یہ بات بعد میں وکلا نے بھی مانا، کتنے سارے لوگوں نے مانا، حکومت کے لوگوں نے کئی دفعہ مانا، جو پچھلی پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے بھی مانا کہ یہ غلط ہوا تھا. تو بیسیکلی ایک غلط چیز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح سستا انصاف، فوری انصاف کیسے دے رہے. بعد ایک چیز غلط ہوئی ہے یار، آپ نے کوئی چیز غلط کی ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس چیز کو ٹھیک کرتے ہیں. تو وہ جو غلط ہوئی تھی اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کیوں، غلط کرنے پہ آپ نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک کرنے پہ آپ رو رہے ہیں. اصل میں نا بات یہ ہے، اب اس بات کو ختم کرتے ہیں، کہ جو کچھ 2016 17 18 میں ہوا وہ عدالتی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر بہت بڑا ظلم ہوا تھا. اب یہ نہیں ہو رہا کہ جو یہ ٹرول بریگیڈ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا. یہ ریلیف نہیں ہے، یہ میرے خیال میں سسٹم نے جو غلطیاں کی ہیں، سسٹم ان غلطیوں کو درست کر رہا ہے. جو ظلم اور جو جبر اور جو ناانصافیاں اس سارے نظام میں ہوئی تھیں، صرف ایک شخص، ایک جماعت کو ذہن میں رکھ کے وہ سسٹم اب آہستہ آہستہ اس کو ریکٹیفائی کر رہا ہے، اور یہ ریکٹیفائی کرنا ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں، کل اس کی مثال ہے کہ جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کیس میں دیا ہے، اس میں انہوں نے کلیئر لکھا ہے کہ وکٹمائزیشن کا کیس تھا. یہ بالکل پولیٹیکل انفلوئنس میں آ کے انویسٹیگیٹو ایجنسیاں اور دوسری ایجنسیاں
ان سب انفلوئنس میں آ کے ان پہ کیس بنایا، یعنی کہ کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بالکل ہوا ہی غلط تھا. لیکن جو چیز غلط ہوتی ہے اس کو ٹھیک کریں تو آپ کہتے ہیں جلدی ٹھیک کیوں کیا، اور دیر سے ٹھیک اس کریں. میں ٹریجڈی ہے نا کہ ٹھیک ہے اس بات کو 5 سال گزر گئے، سسٹم نے غلطی کی، اس کے بعد پاکستان ٹریلینز آف ڈالر کا ملک ہے، اس کے اندر کتنا کچھ ہوا. تو جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، چاہے وہ نیب میں ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ہو، چاہے عدالتوں میں ہو، ہم ان کا احتساب نہیں کر سکے. اور اگر جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. لیکن ان کے حساب کا تو نواز شریف صاحب نہیں کہہ رہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے نا، میں نے تو نہیں نا بننا اس وجہ سے. لیکن یہ سسٹم اگر ٹھیک کرنا ہے، یہ ملک اگر درست کرنا ہے تو کچھ لوگوں کا احتساب ضروری ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.